کہ جو بندہ اللہ پہ ریلائی کر گیا بس دیٹس اٹ، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا. تو یہ پریکٹس کرنا چاہیے کہ نہیں میں اللہ پہ ریلائی کرتا ہوں، میں اللہ پہ اللہ بہتر کر دے گا، اللہ پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے کافی ہو جائے گا، اس طرح کے سینٹینسز. تو یہ ماشاءاللہ ہمیں واقعہ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، ہاجرہ علیہ السلام کا. اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا توکل. ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پہ اپنا تمام کا تمام مال لے آئے جو بھی تھا ان کے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وٹ ڈیڈ یو لیو فار یور فیملی، ابو بکر اپنی فیملی کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا آئی لیفٹ فار دیم اللہ اینڈ ہز میسنجر. سبحان اللہ، یعنی یہ پیک آف توکل، پیک آف ایمان ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت عجیب و غریب واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے انسان ابو بکر صدیق کی لائف آپ کے سامنے ہے، اور پھر اللہ نے ریٹرن میں انہیں کتنا نوازا. ابو بکر صدیق اچھے خاصے ماشاءاللہ مالدار تھے، اور اللہ نے بعد میں بھی بہت نوازا. اللہ نے ایسے ایسے اسٹیٹس سے نوازا. سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمپنی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں، برزخ میں بھی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. تو یہ دیکھیں، پھر ظاہر ہے جو بندہ پھر اللہ رسول کے لیے کچھ کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے جو ہے نا وہ کافی ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے یہ ہمیں ایک اور سٹوری ملتی ہے یعقوب علیہ السلام کی قرآن مجید میں سورہ یوسف میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یعقوب علیہ السلام کی مثال دی کہ ان کا توکل کتنا اسٹرانگ تھا اللہ پہ. ایک تو اسی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اینڈ تک امید لگائے ہوئے تھے کہ نہیں یوسف واپس آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا. تو یوسف السلام سے بڑی محبت تھی انہیں. دوسرا، ان کو یہ توکل تھا کہ اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے، ان کا یہ توکل نظر آ رہا ہے. تیسرا یہ کہ انہیں یقین تھا اللہ کے وعدوں پہ کہ اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں بہتری ہے، اور ایسا ہی ہوا. لیکن یہ جو خاص واقعہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے بہت ہینڈسم تھے تمام. تو انہوں نے اپنے بچوں کو جب ایجپٹ بھیجا نا، تو انہیں انسٹرکٹ کیا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھیج رہے تھے، کنگ کے پاس. انہیں نہیں پتا تھا یوسف ہے، لیکن کنگ کے پاس بھیج رہے تھے. تو انہوں نے انہیں انسٹرکشن دی تھی کہ مختلف دروازوں سے انٹر ہونا، کیونکہ تفسیر میں آتا ہے بیکاز ہی فیئرڈ دا ایول آئی فار دیم. ہینڈسم تھے، خوبصورت تھے، تو ایک جتھا بنا کے انٹر نہ ہونا، ذرا ہو جانا، تقسیم ہو جانا، سیپریٹ ہو کے انٹر ہونا مختلف وہاں سے. تو انہوں نے کہا تھا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 ہے، او مائی سنس ڈو ناٹ انٹر تھرو ون گیٹ بٹ انٹر تھرو ڈفرنٹ گیٹس. After instructing them, he alayhi salam said, I cannot avail you against Allah. The decision rests only with Allah. I put my trust in Him alone, and all who trust should only trust Him. یعنی بات یہ ہے کہ پریکاشن انہوں نے لی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پریکاشن اللہ کی تقدیر پہ غالب نہیں ہو سکتی. پریکاشن میں نے لے لی ہے، لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے، رائٹ، اور اللہ کی جو اپوائنٹڈ ڈکری ہے وہی ہو کے رہے گی، لیکن میں نے اپنی پریکاشن لے لی ہے، اور اب پریکاشن کے بعد میں تمام کا تمام توکل اور ٹرسٹ اللہ پہ کر. تو یہ بہت خوبصورت پریکٹیکل مثال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی. اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود حکم دیا، دیکھیں مومنین کو، کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. Say nothing ever happens to us except what Allah has ordained for us. He is our helper and protector, and in Allah let the believers put their trust. کچھ نہیں ہو سکتا ہمیں سوائے اس کے جو اللہ نے آلریڈی لکھ دیا ہمارے لیے، اور ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی پیدا کر دے، کیونکہ وہ جانتا ہے ہر چیز کو. لیکن ہم اس بات پہ کام ہیں، کمپوزڈ ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا یہ کہ اللہ کی اس میں کوئی، اللہ کا کوئی فیصلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی آزمائش لینی ہے. لیکن یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہیلپر اور پروٹیکٹر ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ ہی پورا کا پورا جو ہے وہ توکل کرتے ہیں. اچھا، ایک بہت ہی ان یوزول اسٹوری جو شاید ہم جو آج کی سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی عجیب ہو، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا مٹیریل مینس پہ زیادہ ٹرسٹ اور بلیف ہوتا ہے، ہمارے لیے بہت عجیب ہو، ان یوزول ہو. لیکن سبحان اللہ، میں نے جب پڑھی میرا بہت ایمان بڑھا کہ دس از اللہ. اور جو بندہ اچھی نیت سے کچھ کرنا چاہے اور اللہ پہ توکل کر کے کرنا چاہے تو اللہ ایسے ایسے طریقوں سے وہ کام کرا دیتا ہے. اللہ کی فوج میں پھر پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ میں مینشن ہے یہ سٹوری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیریٹ کی ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں، کہ جس نے ایک شخص سے جو ہے وہ 1000 درہم ادھار مانگا، قرضہ لیا، اور اس شخص نے اسے کہا جو دے رہا تھا کہ برنگ می اے وٹنس ٹو وٹنس دس ٹرسٹ، کوئی گواہ لاؤ. تو اب گواہ کوئی ارد گرد نہیں ہوگا، ظاہر ہے حالات ایسے ہوں گے. تو اس نے کہا کہ اللہ از سفیشینٹ فار می ایز اے وٹنس، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے. تو پھر اس بندے نے کہا اچھا پھر کوئی شیورٹی لے کر آؤ. تو اس نے پہلے نے کہا کہ اللہ از سفیشینٹ فار می ایز اے شیورٹی گارنٹر. تو دا مین آنسرڈ یو آر رائٹ. اب دیکھیں یہ سوسائٹی ایسی ہوگی یا وہ دونوں کا شاید تعلق ایسا ہوگا، دونوں خدا خوفی والے ہیں.
پہلا بھی خدا خوفی سے کہہ رہا ہے اور اس کی انرجی ایسی ہوگی, اس کی آواز میں پاور ایسی ہوگی کہ وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے. دوسرا بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, اس نے جب دیکھا اللہ کو گارنٹر بنایا جا رہا ہے اس نے بھی قبول کر لیا. لیکن ظاہر ہے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی پہ اس طرح کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن اسٹل جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ ضرور کام کرا دے گا. بٹ اینی وے, تو پہلے نے آنسر کیا جو ادھار دینے والا تھا, وہ خدا خوفی والا تھا, اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, چلو میں تمہیں دے دیتا ہوں انشاءاللہ 1000 درہم ادھار, اور اس کو تم ایک خاص مدت کے بعد ریٹرن کر دیں. جب وہ خاص مدت پوری ہوئی تو اس شخص نے اس کو جو ہے وہ پیسے بھیجنے تھے ایک بوٹ کے تھرو. تو اس نے سرچ کی کوئی بوٹ جس میں وہ لیٹر, اس نے ایک لیٹر لکھا تھا, اس لیٹر میں لکھا تھا کہ پیسے میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں, اور پیسے بھی تھے. تو کوئی بوٹ اس کو جو ہے نا وہ نہ ملی. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ he took a piece of wood and bored it, اس میں سوراخ کر کے he put 1000 dinars in it with a letter from him to his companion and threw it into the sea saying, Oh Allah, you know that I borrowed from so and so 1000 dinar, and he asked me for a surety, but I said to him that Allah is sufficient for me as a surety. So he was pleased with you and accepted you with pleasure, and he asked me for a witness, and I said Allah is sufficient for me as a witness. So he accepted that too. Now I try my best to find a boat to send to him what I owe him, but I couldn't find any, so I entrust it to you. Then he threw it, the piece of wood with the letter and the money, into the sea. Then he left searching for another boat to go back to his country. یعنی اس بندے کی, اب دیکھیں اس میں بڑے لیسن ہے اسٹوری میں. ایک, دونوں خدا خوفی والے تھے. پہلے نے اچھی نیت سے اللہ کو گواہ بنایا, دوسرے نے ایکسیپٹ کیا. پھر اس کو جب کوئی بوٹ نہیں ملی تو اس کی پہلی کوشش تھی کہ وقت پہ میں پہنچا دوں. وہ اتنا گاڈ کانشیس بندہ تھا کہ وہ کمٹمنٹ نہیں توڑنا چاہ رہا تھا اور ٹرسٹ نہیں بریک کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا اللہ سے یقین اٹھ جائے. اللہ معاف کرے. دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ کوئی اسلام پہ عمل کرنے والا بندہ کوئی بات کرے اور پھر وہ کوئی کمٹمنٹ توڑے, تو ہمارا ایون اسلام کے حوالے سے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا اسلام ہے, یہ کیسے مسلمان ہے. although ایسا نہیں سوچنا چاہیے لیکن آ جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں. تو اس نے خدا خوفی سے ایک وڈ کا پیس بور کر کے اس میں رکھ کے بہایا, اور کین یو بلیو اٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیس آف وڈ اس شخص تک پہنچایا. کس طرح پہنچایا؟ اللہ کی پوری فورسز ہیں. وہ بہتا ہوا پہنچا. وہ شخص انتظار کر رہا تھا کسی بوٹ کا کہ میں بھی کوئی بوٹ پہ وہ شخص ہوگا یا اس نے کسی کے تھرو بھیجا ہوگا, لیکن کوئی بوٹ نہ آئی. تو اس کو ایک ووڈن پیس نظر آیا. وہ ووڈن پیس اس نے اٹھایا, گھر لے کر آیا, اور اس ووڈن پیس کو وہ کاٹ رہا تھا تاکہ اس کو فائر ووڈ کے لیے استعمال کرے. when he sought the wood he found the money in the letter. سبحان اللہ. تو اس کو وہ منی بھی ملا اور لیٹر بھی ملا جس میں لکھا ہوا تھا. Then the debtor came back to the country and went with 1000 dinars to his companion and said, I strived hard to find a boat to return your money to you, but I didn't find any. The creditor said, Did you send something to me? The debtor said, I am telling you that I didn't find a boat before this time. The creditor said, Allah paid on your behalf what you sent in the boat. Allahu Akbar. یعنی وہ دوبارہ 1000 دینار لے کے آیا کیونکہ اس کو تھا پتہ نہیں پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے, کیونکہ اٹس انبلیویبل اس طرح کا ایکٹ کرنا. لیکن سبحان اللہ, کیا اس بندے کو اللہ نے اپنی پاور دکھائی کہ وہ جو کریڈیٹر تھا جس نے وہ کریڈٹ دیا تھا ڈیبٹر کو, اس نے کہا کہ مسکرا کے کہ بھائی تیری امانت اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا. اچھا, پھر یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے, سنن ابی داؤد کی اور ترمذی میں بھی ہے مینشن کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا ریسائٹ کرے, کون سی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں اور میں تمام کے تمام امور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہوں, اور کوئی طاقت نہیں, کوئی پاور نہیں, دیر از نو پاور نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ ان اللہ. ہی ول گیٹ دا رسپانس, اسے رسپانس دیا جائے گا, میں بھی فرشتوں کی طرف سے. یور مشن ہیز بین سیٹ رائٹ, یو آر گائیڈڈ اینڈ یو آر گائیڈڈ. اور شیطان جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرے گا, اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. اور سنن ابی داؤد میں اضافی الفاظ ہیں کہ شیطان اپنے فیلو شیاطین سے کہتا ہے کہ ہاؤ کین یو ہارم سچ اے مین, ہی ہیز بین گائیڈڈ ٹو دا رائٹ پاتھ, ہز مشن ہیز بین سیٹ رائٹ فار ہم اینڈ ہی ہیز بین گائیڈڈ اگینسٹ دیم, اگینسٹ ہارم. سبحان اللہ. آپ سوچیں کتنی پاورفل دعا ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈرتے ہیں, ہم پہ بندش ہو گئی, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں, انگزائٹی, فیئر, ڈاؤٹس, رائٹ. مطلب عجیب و غریب عقائد پہ کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تھی, یہ نہ ہو جائے وہ نہ جائے, میں نے خواب دیکھا تھا, اس خواب کی نحوست نہ مجھ پہ جنا آ جائے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. شیطان بھاگ رہا ہے, کہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا ہی نہیں جا سکتا. انشاءاللہ انسانی شیاطین سے بھی اللہ پروٹیکٹ کرے گا. تو صبح شام کے اذکار بھی ہیں, لیکن یہ اتنی پاورفل دعا ہے, کتنا اگنور کرتے ہیں ہم اس کو, کتنا ایمان بڑھتا ہے ایسی باتوں سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمانی قوت دے جی انشاءاللہ.
اور سم فیو لاسٹ اسٹوریز ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک تو بہت خوبصورت واقعہ کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ یمن سے آتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہو آر دے، تو انہوں نے خود ہی جواب دیا یمن کے لوگوں نے جب عمر رضی اللہ عنہ سے میٹنگ کی کہ ہو آر یو، تو انہوں نے کہا کہ وی آر المتوکلون، دا ونس ہو پٹ دیئر ٹرسٹ ان اللہ. تو عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم لوگ متوکلون نہیں ہو بلکہ تم لوگ متکلون ہو، متکلون ہو ریلائی آن دا مینز ناٹ آن اللہ. کیونکہ متوکل وہ ہے جو بیج بوتا ہے زمین میں اور پھر اس کے بعد اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے. تو یہ ایک انہیں تلقین تھی کہ تم اگر یمن سے آ رہے ہو تو کچھ لے کر آؤ. بہت یہ بھی خوبصورت ایک ہمیں تلقین کی گئی ہے اس کے حوالے سے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.